أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبل والآخر بالآخر يكون بعدا، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وعلى امام زمان علیہ السلام کے نام پر ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. نعرہ الصلوات. مرحومین کی سال ثواب کی مجلس عزا ہے، رجب المرجب کی نیاز کا اہتمام بھی ہے. میں آپ کی خدمت میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ اطعام مومنین اس کی بالخصوص تاکید کی گئی ہے اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں. مومن کو کھانا کھلانا اس میں مستحق ہونا ضروری نہیں ہے، مستحق غیر مستحق کی شرط نہیں ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا زیادہ کھا لینے سے جسم میں بو پیدا ہوتی ہے، لیکن جب دوسروں کو کھانا کھلاؤ تو روح میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. امیر المومنین کا کلام ہے کہ کھانا کھانا جسم کی غذا ہے اور کھانا کھلانا روح کی غذا ہے. تو خود بخود رجب المرجب ایک وسیلہ بن جاتا ہے یہ ماہ کہ اس عبادت کو مومنین انجام دے سکیں. حساب سے میں نے بطور مزاحی سے ہی میں نے کہا تھا کہ شیعہ کے لیے بڑا مشکل ہے رجب میں ڈائٹنگ کرنا. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں جسمانی روحانی دونوں قوتیں عطا فرمائے اور بیلنس رکھے ہماری لائف کا. انشاءاللہ مل کے ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. ارشاد جلتہ لائی ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ سوال کرتے ہیں کہ اے رسول ہم انفاق کریں تو کیا انفاق کریں، کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں. انفاق فی سبیل اللہ متقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. قرآن کی ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. یقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان رکھنے میں خدا پر ایمان بھی ہے. روایت کے مطابق حضرت حجت کے لیے بھی آیت ہے کہ آپ ان کی غیبت پر ایمان رکھیں، یہ تقویٰ کی علامت ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ متقی وہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرے. ومما رزقناہم ينفقون، جو دیا ہے اللہ نے اس میں سے انفاق کرے. اب انفاق کا مطلب فقط مال و دولت نہیں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے. رزق کا تعلق، آپ $100,000 کما لیتے ہیں سال کے، وہ بھی رزق ہے. لیکن رزق فقط وہ نہیں ہے. رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے تو وہ وقت آپ انفاق کرتے ہیں مومنین کی خدمت کے لیے. شاید یہ زیادہ بڑا انفاق ہو، اس لیے کہ ٹائم از منی. پیسہ ہر ایک دے دیتا ہے لیکن وقت بہت کم لوگ دیتے ہیں. جو وقت دیتے ہیں ان کو واقعاً سلام ہے کہ جو اپنی زندگی میں سے وقت نکالتے ہیں مومنین کی خدمت کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو جائیں لوگوں کی ہدایت کریں. اگر کہیں مجلس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دیتا ہے مگر ہم جیسوں کو، تو یہ بھی ایک انفاق ہے کہ جاؤ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ لوگوں تک. یہ بھی انفاق کی ایک شکل ہے. کتنے ہی مومنین اور بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو کسی سبجیکٹ میں اچھے ہیں، میتھس بہت اچھا پڑھا لیتے ہیں، تو ایک وقت رکھتے ہیں وہ کہ ہم ان بچوں کو کہ جو فیس نہیں دے سکتے پڑھائیں گے. یہ انفاق ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، دین کی باتیں آپ پڑھا سکتے ہیں بچوں کو. آپ ایوری سنڈے وقت نکالتے ہیں، بچوں کی مدرسے میں آتے ہیں، پڑھاتے ہیں. سب سے بڑا انفاق ہے. اب جب سوال کیا گیا کہ یسألونک ماذا ينفقون،
یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا انفاق کریں، تو اس آیت میں کیا بیان ہوا؟ قل العفو، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں کو معاف کرو، یہ سب سے بڑا انفاق ہے۔ عجب ہے آیت، یعنی فی سبیل اللہ کسی کو معاف کر دینا یہ بھی انفاق ہے اللہ کی راہ۔ اس آیت کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں۔ قل العفو کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کتنا انفاق کریں، فرمایا تھوڑا سا، یعنی کچھ اپنے لئے رکھ لو، کچھ انفاق کرو، یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے۔ اور اس کے حقیقی معنی کی بھی انٹرپریٹیشن ہے۔ قل العفو یعنی انفاق کرنا چاہتے ہو لوگوں کو معاف کرو، جیسے تمہارا دل لکھا ہے معاف کر دو اسے، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات میں پیش کرتا ہوں، مل کے صلوات بھیجے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صل۔ آگے بھی آ جائیے گا تھوڑا سا، مومنین آ رہے ہیں پیچھے سے، دہنے بانے جو کچھ جگہ اس میں تھوڑا سا آگے آ جائیے گا۔ نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مفضل امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، کہتے ہیں میں حج کے کاروان میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سسر اور داماد ہیں ساتھ میں حج میں، اور دونوں لڑ رہے میراث پر۔ میراث کے معاملے پر اتنا زیادہ ان کا بڑا جھگڑا ہو گیا کہ پورا کاروان اس سے متاثر ہو رہا تھا۔ تو میں ان میں سے ایک کو لے گیا اور میں نے 400 درہم اسے نکال کر دیا، اس بات کا وعدہ لیتے ہوئے کہ دیکھو اس معاملے کو سیٹل کر لو، تمہیں جو چاہیے تھا وہ میں دے رہا ہوں، اور اس معاملے کو یہاں ختم کر دو، جھگڑا نہ کرو آپس میں۔ تو اس نے کہا بھائی آپ کس خوشی میں دے رہے ہیں مجھے؟ تو مفضل نے کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے رقم دی ہوئی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم دو مومنوں کے درمیان جھگڑا دیکھو اور وہ مالی جھگڑا ہو اور اس طرح سے مسئلہ حل ہو سکتا ہو تو ہماری جانب سے دے کر دونوں میں صلح کروا لینا۔ تو خاص الخاص اہتمام۔ اب یہ اس کا مطلب تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے کہ دو لوگ اس لیے خاص لڑنے لگے کہ کوئی نہ کوئی آ کے پہنچا کے جائے گا ہمیں، لوگ بھی آج کل بڑے ہوشیار ہو گئے۔ تو لیکن بہرحال امام علیہ السلام نے خاص اس کے لیے رقم متعین کی کہ اگر تمہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اپنی طرف سے تاکہ دو لوگوں میں صلح ہو جاتی ہے، صلح کروا لو۔ ہم مصائب پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اجرکم علی اللہ، خطبہ کہتے ہیں نا، آپ جو گریہ کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ روایت میں ایک شخص کے لیے ہے اجرکم علی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اجر اللہ نے اپنے اوپر لے لیا، ذمہ لے لیا۔ اب فرض کیجئے کہ آپ پہنچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کہ قبلہ صاحب ممبر سے کہہ رہے تھے اجرکم علی اللہ، تو اے پروردگار نکال میرا اجر، تیرے اوپر ہے میرا اجر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی قبیل مہدوی صاحب نے جو کہا تھا وہ خود ذمہ دار ہے اس کے، تو تھوڑی کہ تو یہاں سے کہہ دیا جائے گا تو پھر اللہ کے اوپر ڈیوٹی ہو گئی، اللہ کے اوپر واجب ہو گیا۔ لیکن روایت میں بتائیے، میں عرض کر رہا ہوں، خیر مصائب کے سلسلے میں بھی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیتا ہے اپنے اوپر، اس خاطر ہے کہ یہاں سے کہا جاتا ہے اجرکم علی اللہ۔ لیکن ایک اور بات، مصائب کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، لیکن میں ایک اور بات پیش کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ فرمایا امام علیہ السلام نے کہ جو اللہ کی خاطر اپنے کسی مومن بھائی پر جو اس کا حق واجب تھا اس سے حق سے گزر جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کا کان اجرہ علی اللہ، اس کا اجر واقع اللہ کے اوپر ہے، یعنی وہ جائے اور اللہ کے پاس جا کے مانگے کہ پروردگار یہ اجر ہے۔ تو اس کے لیے عجیب و غریب اہتمام کیا گیا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو کو سنتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ قبیل صاحب کہہ لینا بڑا آسان ہے، جب گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے، تو اس کے لیے اندر سے جذبہ کیسے آئے؟ ملا احمد نراقی ہمارے بہت بڑے عالم گزرے علماء اخلاق میں سے، انہوں نے جب اس موضوع کو ڈسکس کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو شاید معاف کرنے کا جذبہ اس طرح سے آ سکتا ہے کہ اگر تم جتنا اس نے کیا تھا، حق تو یہ ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا تو ہم بھی تھپڑ مار دیں، حق تو ہے شریعت میں، اتنا حق دیا ہے شریعت نے، لیکن اگر اس نے 19 مارا تو ہم نے 20 مار دیا، تو وہ یہ کہتے ہیں سامنے سے کہ یہ تقریباً ناممکن ہے کہ جتنا کسی نے کیا ہے اتنا ہی ہم ریٹرن کریں، کہیں نہ کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب کسی نے کہا کہ مولانا صاحب تقریریں کرتے ہیں بڑے بیکورڈ ہیں، ان کو پتہ نہیں، مجھے پتہ چل گیا ایک صاحب نے یہ کہا ہے۔ میں نے کہا وہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، اس نے ایک بات کی تھی، میں 5 باتیں سنائی سامنے، تو ایک کی 5 سنائی نا، اس کا جواب مجھے دینا ہے، کیونکہ بڑھا کے کہا نا، اتنا چوڑا، اتنا لمبا چوڑا بڑھا کے کہا میں نے۔ وہ کہتے ہیں بہت مشکل ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلے، آپ اتنا ہی بس ریٹرن کریں، کچھ نہ کچھ بڑھائیں گے۔
یہ جتنا بڑھائیں گے اتنا ذمہ پڑ جائے گا. تو اس خاطر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑو. اللہ سبحانہ وتعالی بہترین انتقام بھی لینے والا ہے اور بہترین انتظام بھی کرنے والا ہے. اور ساتھ میں جب ہم بڑھا کر ریئیکشن دے دیں تو وہ جو دنیا کی عزت ہے وہ بھی ختم ہونے کا خطرہ رہتا ہے, یہ خطرے میں رہتی ہے. ارے ہم کمائل صاحب کو ایسے سمجھ رہے تھے, یہ کیا نکلے بھائی, تو اس میں خطرہ رہتا ہے. یہ ان کی بات ہے مولا احمد العراقی کی جو میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس بات پر ابھارا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملہ چھوڑیں. اب یہاں پر ایک اور بات ہے جس کو میں آہستہ آہستہ اختتام پر لے جاؤں گا کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ مولانا صاحب ہاں واقعی آپ بات تو کر رہے ہیں اچھی, لیکن جب خود پر بیتتی تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ میں اپنی بات آپ کو نہیں سنا رہا, میں اہل بیت کی بات سنا رہا ہوں. میں نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا اس کو نہیں دیکھیں, جن کی بات سنا رہا ہوں انہوں نے کیا ہے نہیں کیا یہ دیکھیں. یہ تو ہم دونوں مل کے سیکھ رہے ہیں یہاں پر, بولنے والا اور سننے والا دونوں سیکھ رہے ہیں. جنہوں نے یہ حکم دیا انہوں نے معاف کر کے بتایا نہیں بتایا, یہ دیکھیں. تو آپ کو لاتعداد واقعات ملیں گے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے, امام زین العابدین علیہ السلام کے, مولا علی علیہ السلام کے. مل کے صلوات ملیے گا محمد اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. اپنے خاندان کے لوگوں کی بھی واقعات ملیں گے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی خاندان میں سبھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی امامت کو نہیں مانا, حسد کرتے تھے. اس طرح سے بنی ہاشم کے آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے آ کر وہ, یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے آ کر شکوہ کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ امامت آپ کا حق کیوں ہے, ہم بھی تو بنی ہاشم میں سے. ہاں ایک مثال ملتی ہے ایسی, بی بی فاطمہ سلام اللہ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے اور بی بی نے معاف نہیں کیا. اب سوچئے کہ جب اتنا کریم ابن کریم خاندان ہے اور تب بھی بی بی معاف نہ کریں تو پھر کتنی بڑی مصلحت ہوگی اس کے بیچ. معاف نہیں کیا, اور وہ کیوں نہیں معاف کیا, ان کا اپنا ذاتی معاملہ نہیں تھا, وہ ولایت علی بن ابی طالب کا معاملہ تھا. وہ فدق کو واپس کر کے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا خلاف انہوں نے دیتے اور پھر معافی مانگتے تو دیکھیں کیسے معاف نہ کرتے ہیں. کیونکہ اگر اس وقت بیوی معاف کرتے ہیں تو پھر تو قیامت تک کے لیے ہدایت اور گمراہی مکس ہو جائے گی, پھر پتہ ہی نہیں چلے گا حق کس طرف ہے باطل کس طرف ہے. یہ معاملہ ان کا اپنا پرسنل نہیں تھا, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے معاملہ ہے, اللہ کے دین کا معاملہ ہے. اچھا, سب سے بڑی معافی کون سی ہوتی ہے؟ میں ساری مثالیں آج اپنے اوپر رکھ کے دے رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. فرض کیجئے کہ کا نام لے کے مثال دے رہا ہوں, تقی ملک صاحب نے کچھ کر دیا ہم نے کہا کہ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں, اور ہم نے جا کے پریزیڈنٹ سے شکایت کی کہ بھائی ان کو نکالیں کمیونٹی سے. انہوں نے کہا نہیں ایسے تھوڑی نکال سکتے, کیا بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے کسی اور سے جا کے کہا ان کا کچھ علاج کیجیے گا, نہیں آپ کا پرسنل معاملہ ہے, ہم کیا کریں. 3-4 لوگوں سے کہا. اس کے بعد ڈاکٹر مسعود صاحب بڑے قابل عزت ہیں کمیونٹی میں, انہوں نے آ کے کہا کہ مولانا صاحب بڑا دل کرے معاف کر. ہم نے کہا کہ ہم نے تو انہیں چھوڑنا ہی نہیں تھا, آپ چونکہ کہہ رہے ہیں اس لیے ہم نے معاف کیا جائے. اوہ یہ کوئی معافی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے. پھر آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو آپ کے احترام میں معاف کر رہے ہیں. حدیث میں آیا ہے بخشش کی زینت اس وقت ہے کہ جب قدرت رکھتے ہوئے معاف کرو. قدرت رکھتے ہوئے معاف کرو, یہ ہے بخشش کی زینت. اب کچھ بھی نہیں کر سکتے, توفیق اجباری ہے, تو زبردستی کی توفیق ہے, کرنے کرنا. تو یہ بات اس لیے میں نے کی کہ اس کا تعلق فقط سب سے پہلے کمیونٹی کے نہیں, گھر کے معاملات سے. دنیا میں کون سا ایسا مقام ہے, کون سا ایسا شہر ہے, یہ مسئلہ ہر شہر کا ہے, ہر علاقے کا, ہر گھر کا ہے. چاہے وہ بھائیوں کا آپس کا معاملہ ہے, چاہے وہ اسپاؤسز کا آپس کا معاملہ ہے, پیرنٹس اور چاہے وہ بچوں کا آپس کا معاملہ ہے, دنیا کے ہر جگہ کا معاملہ ہے. اور پھر اس کو وائڈر کمیونٹی پر آئیے تو پھر اور انسانوں کے لیے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک مل کے صلوات بھیجے گا ان کے نام پر. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سامنے کچھ چیزوں کی ڈیفینیشن اہل بیت اطہار نے واقعی بدل کے رکھی. اب اتنے مصائب ہیں ان کے اوپر. آپ سے اگر کوئی کہے کہ خوبصورتی یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے, تو آپ کہیں گے کہ کسی اچھے خوبصورت منظر کو دیکھ کر. خوبصورت سا بچہ آپ کہیں گے بہت ہی خوبصورت سا بچہ ہے. بعض معذرت میت کو دیکھ کے کہیں گے بڑی خوبصورت میت ہے. میت کو دیکھ کے تو نہیں کہیں گے بڑی خوبصورت میت.
چونکہ ہم اس دنیا کی حد تک کا جو معاملہ جو ہماری ظرفیت ہے اسی حساب سے ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرمائیں کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے ان مصائب میں خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یعنی وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یزید تیرا ظلم ہے، ابن زیاد تیرا ظلم ہے، اللہ کی جانب سے سوائے حسن و خوبی کو کچھ نہیں دیکھا. کیا کہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے صرف حسن و خوبی دیکھی. انہوں نے ان چیزوں کی تعریف ہمارے سامنے بدل دی اور کہا کہ فقط دنیا کے معاملے پر نہیں، آخرت کے معاملے تک دیکھو. سبحان اللہ. آپ پوری کوشش کرنے کے بعد اگر ایک صفت اپنے اندر کو مومن لا سکیں اور وہ ہے اللہ کی رضا پر راضی ہونا، یہ بہت سارے معاملات میں انسان کو مدد دیتی ہے. ابھی میں جمعے کے خطبے میں ایک روایت سنا رہا تھا، اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ایک حضرت داؤد علیہ السلام کا مکالمہ سناتا ہوں، مصائب پڑھاتا ہوں. جنت میں کچھ لوگ پہنچیں گے، ملائکہ ان سے کہیں گے کہ تم کیسے آئے ہو اپنی قبروں سے؟ وہ کہیں گے فَيَطِيرُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ، وہ قبروں سے اڑتے ہوئے جنت میں آئیں. تو ملائکہ ان سے پوچھیں گے کہ حل رأیتم الحساب، کیا حساب کتاب دیکھا تھا آتے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں. کیا میزان دیکھا تھا؟ نہیں. صراط دیکھا؟ نہیں. تو ڈائریکٹ کیسے پہنچے ہو تم جنت میں؟ اس کی مثال دیکھیں. آپ میلبرن سڈنی کے درمیان کے شہروں کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، ورنہ میں یہ مثال دیتا. آپ فرض کیجئے لاہور سے کراچی آ رہے ہیں بائی ایئر، کوئی آپ سے پوچھے ملتان دیکھا تھا درمیان میں؟ آپ کہیں دیکھا تو نہیں، گزرے ہیں وہاں سے. یہ نہیں کہ گزرے نہیں، کیونکہ اتنا تیزی سے گزر گئے کہ دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی. سمجھ رہے بات کیا؟ سکر دیکھا تھا درمیان میں؟ کیا دیکھا نہیں تھا. یہ سارے سٹیز ہیں درمیان کے. کیوں؟ اس لیے کہ گزرے نہیں ہیں وہاں سے، اوپر سے گزرے ہیں لیکن اتنی سپیڈ ہے کہ وہاں رکنے کی نوبت ہی نہیں ہے، تم نے دیکھا ہی نہیں گویا. تو وہ گزریں گے حساب سے، وہ گزریں گے صراط سے، وہ گزریں گے میزان سے، لیکن اتنا جلدی آئے ہیں اڑتے ہوئے کہ دیکھا ہی نہیں ہے. تو فرشتے پوچھیں گے کہ تمہاری کون سی نیکی ایسی؟ تو دو نیکیاں بتائیں گے. ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے روایت پڑھتے پڑھتے یہاں تک رکا، موضوع کوئی اور نکل گیا پھر آگے. تو بعد میں ایک جوان نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا وہ بتائیے گا تو صحیح دو نیکیاں کون سی ہیں کہ فوراً اڑ کے کوئی جنت میں چلا جائے. تو ہماری ایکسپیکٹیشن یوزولی ہوتی ہے ایسی روایتوں سے کہ کوئی تسبیح، کوئی نماز، کوئی ایسی 2 رکعت پڑھ کے ڈائریکٹ جنت میں اڑتے ہوئے پہنچے. جبکہ اتنی بڑی چیز ہے تو اس کے لیے زندگی بھر پر محیط ایک بات ہے. وہ کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم 2 باتوں کا خیال رکھتے تھے. ایک ہے کہ ہم تنہائی میں خدا کی معصیت کرتے ہوئے حیا محسوس کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے حیا محسوس کرتے تھے کہ ہم تنہائی میں گناہ کریں. دوسرا تسلیم و رضا کے حامل تھے، جو اس نے ہمارے نصیب میں لکھا تھا ہم کوشش کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں اپنا معاملہ سپرد کرتے تھے. یہ 2 صفتیں جس میں ہے حدیث کے مطابق ہے کہ جنت میں اڑتے ہوئے آئے گا، قبر سے ڈائریکٹ، کوئی حساب نہیں، کوئی میزان، کوئی صراط نہیں، کچھ بھی نہیں. کہہ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن اپنی زندگی میں لانا اہل بیت علیہ السلام کے انشاءاللہ صدقے میں ممکن ہو جائے گا. کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے نا انشاءاللہ. وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا مکالمہ اس لیے ذہن میں آیا کہ وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، بلکہ شاید حضرت داؤد نے پوچھا کہ پروردگار یہ بتا کہ جنت میں میری زوجہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خولا بنت اوس نام لیا، جاؤ وہ تمہاری زوجہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پہنچے ان صاحبہ سے ملنے کے لیے. آپ کو ایسی ٹرائی نہ کیجیے گا ادھر ادھر، پتہ نہیں ہے، گھر پہ ہی نگاہ کیجیے گا بس انشاءاللہ. حضرت داؤد علیہ السلام پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہ خولا بنت اوس. کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ جنت میں میری زوجہ ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کی کون سی نیکی ایسی ہے؟ خلاصہ یہ ہے روایت کا کہ نمازیں بھی نارمل تھی، باقی عبادتیں بھی نارمل تھیں. فرمایا اس خاتون نے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والی ہوں، ساری زندگی میں نے ایسے گزاری. حضرت داؤد نے کہا بہذا بلغت ما بلغتی، اب سمجھ میں آیا کہ اس مقام پر تم پہنچی کیوں ہو، اس صفت کی وجہ سے پہنچی، نبی خدا کی وجہ. سبحان اللہ. آئیے عزیزان گرامی، چلیں شہیدان کربلا کی خدمت میں. عجب تسلیم و رضا کی منزل پر ہیں. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام تو فرمائیں کہ رضن بقضائک و تسلیما لامرک، اے خدا تسلیم خم ہوں میں علی اصغر کے لاشی کو بھی لے کر. یہ معراج ہے،
رضا و تسلیم کی اور 7 مرتبہ آگے بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ سے بھی منسوب دن ہے۔ بی بی کے فضائل میں بھی مصائب ہیں، مصائب میں بھی فضائل ہیں۔ یہ 2 قربانیاں بی بی ام رباب کی ایسی ہیں جنہوں نے کربلا کی پوری تاریخ کو بدل دیا۔ وہ ماں جو شب عاشور فکر مند ہے کہ جب علی اکبر کی جانب علی اکبر اپنی قربانی پیش کریں گے اور ام کلثوم ابوالفضل عباس کو قربان کریں گی تو میری طرف سے کیا قربانی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام فرمائے کہ اے رباب آپ فکر نہ کیجئے، کل کربلا میں علی اصغر وہ جہاد کرے گا کہ اکبر اور عباس کے جہاد کے برابر ہوگا۔ 6 ماہ کے باب الحمد۔ دیکھیں قرآن کریم کا سورہ بقرہ بھی ہے، سورہ کوثر بھی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے سورہ کوثر میں اللہ نے وہ بات کہی ہو جو سورہ بقرہ میں نہ آئی ہو۔ تو تمام شہیدان کربلا جو بزرگ ہیں ان کی قربانی اپنے مقام پر، جو سب سے چھوٹا ہے سن میں علی اصغر، سورہ کوثر کی معنی میں اصغر کی قربانی سے وہ امام حسین علیہ السلام کے جہاد کی معراج ہے کہ جو شاید کسی اور قربانی سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ علامہ ذیشان الجوادی صاحب نے فرمایا کہ جب بادشاہ اور ملوک خط لکھتے تھے پہلے زمانے میں تو یہ خط ان کی جانب سے ہے، اس پر مہر لگاتے تھے نیچے تاکہ طے ہو جائے، یقین ہو جائے۔ تو حسین نے جو دفتر شہادت لکھا نا اس پہ ایک چھوٹی مہر کی ضرورت تھی، تو حسین علی اصغر کو لے کر وقت آخر فرمایا اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے کہ 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے، تو کہیں آپ کو نہیں ملے گا مقاتل میں، لیکن علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ملے گا کہ اشقیاء تک منہ موڑ کر رو رہے تھے۔ وہ حجت تمام کی حسین ابن علی نے۔ عمر سعد نے کہا اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب حسین کا کلام خود علی اصغر ہے، خود حسین نے عورتوں کو کلام کیا نہیں، علی اصغر کو پیش کیا، خود کلام حسین شہزادہ علی اصغر ہے۔ تو وہ تیر کے جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ۔ میں ایک مقتل کا جملہ آپ سے پڑھوں، دیکھیں مقتل کو بدلا نہیں جا سکتا لیکن اس میں سے کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں جنہیں سمجھا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بھی کسی صحابی کی شہادت ہوتی تھی یا بنی ہاشم میں سے کسی کی شہادت ہوتی تھی تو فوراً جاتے تھے مقتل میں، سامنے وہ اتنی فوج بے حیا ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اس شہید کا سر تن سے جدا کر دیں فوراً، لیکن امام حسین علیہ السلام ایسے جاتے تھے کہ حسین کی زندگی میں کسی شہید کا سر وہ نہیں کاٹ سکے، بعد میں کاٹا گیا۔ ایک واقعہ ملتا ہے وہب کلبی کا، وہ بات جدا ہے، اس کی ایک الگ کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ معمولاً ایسا نہیں ہوا کہ شہید کا سر کاٹے، کیونکہ امام حسین فوراً شہادت کے فوراً ساتھ ہی پہنچ جاتے تھے۔ 2 سر ایسے ہیں جو زندگی میں ذبح ہوئے، ایک امام حسین علیہ السلام کا سر ہے اور ایک خود شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا، جن کے لیے ذبح کی تعبیر ہے خود مقتل میں فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ۔ اچھا ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، آخری جملے پر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب امام حسین امام بھی ہیں اور باپ بھی ہیں۔ باپ کی شفقت یہ کہہ رہی ہے کہ ماں برداشت نہ کر پائیں گی، امامت یہ کہہ رہی ہے کہ اس لاشے کو خیمے میں لے جاؤ۔ اللہ جانے کس دل سے امام حسین یہ صحیح کی ہے، امام حسین نے عشق کی صحیح راہ خدا میں، عشق کی صحیح قتل گاہ سے خیام گاہ، پھر واپس دوبارہ اور پہنچے جب خیام میں تو شہزادہ علی اصغر کے لیے ہزاروں مرثیے کہے گئے، لیکن پہلا مرثیہ خود ان کی ماں نے کہا ہے۔ فرمایا یا بنیا مثلک ینحر، کیا تجھ جیسا بھی نحر کیا جاتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو بی بی نے تو نحر کا استعمال کیا، نحر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو گردن سے ذبح کر دینا، کیا تجھ جیسا بھی نحر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ واحد لاشا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے دفنایا ہے، میں مرحومین کے سال ثواب کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ وہ واحد لاشا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے شہیدان کربلا میں دفنایا۔ اب اس کی مصلحت امام حسین جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، شاید وجہ یہ رہی ہوگی چونکہ امام حسین جانتے تھے لاشوں کو پامال کیا جائے گا، تو کہیں علی اصغر شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال نہ ہو جائے۔ دوسری ایک وجہ شاید یہ رہی ہو کہ
کہ امام حسین یہ جانتے ہیں نا کہ جب میری شہادت کا وقت آئے گا تو میری ماں فاطمہ زہرا تشریف لائیں گی، اور اگر وہ ساتھ میں اصغر کو دیکھیں گی تو انہیں اپنا محسن یاد آئے گا۔ کیا نصیب ہے علی اصغر اور محسن کا۔ علی اصغر 6 ماہ کے دنیا میں آئے تھے، شہید ہوئے۔ محسن 6 ماہ کے شکم میں تھے اور شہید ہوئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اقص كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. شفيعنا ووالدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.